بات بآواز بلند مل کے پڑھنا ہے۔ پریشان نہ ہونا، جتنی دیر خوش ہو کے سنو گے حضور اتنی دیر ہی نوکری عرض کر رہا گا۔ تھوڑے آباب تشریف فرمانی، ڈھیر سارا مجمع آواز کمزور ہے، کوشش کر کے بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد۔ آؤ جی میرا ویر شاہ عباس، آجو بسم اللہ، آجو بسم اللہ۔ علی والیاں دا ساتھ ہوئے، میں سجدہ ذکر پاک سیدہ دی بارگاہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جتنے آباب تشریف فرماؤ، سادات عقید ہے کہ جتنے بھی صف اعضاء آل محمد دی بچھ جائے، وہ بارگاہ پاک سیدہ دی بارگاہ ہے۔ بولو، جتنے امام حسین دی صف اعضاء بچھ جائے سید جی، وہ بارگاہ پھر سیدہ دی بارگاہ ہو جاندی ہے۔ تو دعا ہے اس ذکر دا صدقہ جتنے عزادار صف اعضاء تے آئین، مالک نادی عبادت اپنے بارگاہ قبول فرماوے۔ جڑے بے رزق نے آل محمد وسیع رزق عطا کرن، جڑے بے اولاد نے مالک ماتمی پتر عطا کرن، جنہاں دیتے مالک نادی زندگی دراز فرماون۔ عزاداری دے سلسلے تا قیامت انہا ویڑیا چیسے تیرا جاریو ساری رہاں۔ دعاواں دی قبولیت واسطے ایک صلوات بآواز بلند مل کے پڑھنا۔ حضور روحانیت تے بہت ہے، کوشش کر کے ایک درود انج پڑھو کہ روحانیت اور ود جائے۔ میں ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرنا چاہ رہا، اگر جناب میرا ساتھ دے تو میں اپنا سجدے دا آغاز کراں۔ حضور توجہ دی طلب ہے، پہلی نوکری ہے اس مقام تے، کچھ چہرے تے میرے ویکھے نے، لیکن اگر تسی میرا ساتھ دے لیا تو میری منزل آسان ہو جائے گی۔ حضور 1,24,000 انبیاء آئیں، کتنے نبی؟ لاہور دا مجمع پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو، تھوڑا جب بولتے رہو گے تو روح تسلی رہے گی۔ این چھوٹی جی گل تے پھر قصیدے دی منزل تک پہنچنا چاہ رہے ہیں۔ کتنے انبیاء؟ بہت شکریہ۔ 1,24,000 انبیاء گزریں۔ میں تے طالب علم علماء تو پوچھو تو اندسن گے کہ نبی نبا سے ہے۔ نبا یعنی خبر، نبی خبر دینے والا۔ وہ گل سمجھ آ رہی ہے حضور؟ نبی آدن خبر دینے والا، کس نو آدن نبی؟ بولو ہاں، بس تھوڑا تھوڑا بولو گے تو دل لگیا رہے گا میرا بھی۔ خبر دینے والا سید جی، آدم تو لے کے عیسیٰ تک جتنے نبی آئے، آدم تو لے کے عیسیٰ تک جتنے خبر دیون والے آئے، ہر خبر دیون والے نے ایک ہی خبر دیتی ہے کہ ایک آخری نبی آئیں گے۔ پہلی تے گزارش ہے کہ میرا ہرگز ایسا عقیدہ ہی نہیں ہوتا کہ بھی تعداد تھوڑی ہے، اور نہ ہی داد معیار رہ گئے میری نظر کہ جس مجلس داد چوکھی ملے وہ مجلس وڈی ہو گئی، جس مجلس داد تھوڑی ملے وہ مجلس چھوٹی ہو گئی، فلاپ ہو گئی۔ نہیں، مجلس مجلس ہی ہوندی ہے۔ تسی خوش ہو کے سنو گے تو پھر وہ روح تسلی رہے گی کہ ابو الحسن دی بات وصول کر رہے ہیں۔ نبی آدن خبر دینے والا، آدم تو لے کے عیسیٰ تک جتنے نبی آئے، جتنے خبر دیون والے آئے، ہر خبر دیون والے نے ایک ہی خبر دیتی ہے کہ ایک آخری نبی، بولو کیوں پریشان بیٹھے ہو یار، ایک آخری نبی آئے گا۔ ہن حضور آخری نبی آئے ہیں، ایوی نبی آئے، ایوی خبر ہی دینے، لیکن میں عظیم مجمع ونڈ کرن لگا، نبی عام نہیں، نبی ہے سلطان انبیاء۔ لاہور آلیو اگر نبی سلطان ہے پھر خبر بھی تے کوئی بڑی ہوئے گی۔
جڑے پہنچ گئے انہوں نے میں سلام کر رہے ہیں تو جڑے کسے پریشانی چ بیٹھے ہو سر چاونا ممبر سلونی علی امیر المومنین فرما رہے لوگوں جو محمد خبر دینے آئے تھے وہ خبر میں علی ہوں. کوشش کرنا جو محمد خبر دینے آئے تھے وہ خبر میں خوشوں کے نام لو مرشدہ وہ خبر میں شاباش علی ہوں. کی میں خبر پہنچائی میں بہت مطمئن جے تسی بہت سونا پہ سن دیو میں بہت راضی ہاں بس تھوڑا جی اور توجہ کی میں خبر پہنچائی یہ کائنات دے وارث رسول حضور اے بات بچیاں نو بھی یاد خم غدیر سید پالانیاں دا ممبر سوا لکھ دا مجمع گرمی دا موسم تے تازے حاجی برا علی نو کول بلایا بازو بلند کر کے فرمایا من کن تو مولا ہو فہازا بھئی حدیث دی ترجمانی تے کرو فہازا بیٹھے ڈھیر سارے لوگوں پتہ نہیں کس وجہ تو پریشان جے توڑے تو عظیم لوگ جی بسم اللہ کرا اگر میں وہ ممبر تے ہی بات شروع کر لواں کہ کائنات دے وارث رسول نے پالانیاں دا ممبر کیوں بنائے تو ڈھیر سارا وقت درکار ہے تسی جلدی نال میرے قریب آؤ تو میں قصیدے دے قریب پہنچا. حضور ساتھ دینا بھرا علی نو کول بلایا بازو بلند کر کے فرمایا من کن تو مولا ہو فہازا خوش ہو کے بولو یار فہازا سارے بولنا فہازا. سید جی میں وضاحت نہیں کرانگا اشارہ کر کے گزرانگا کیڑا بندہ وصول کر دے کون ضائع کر دے. غدیر دے میدانچ کائنات دے وارث رسول نہیں فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں محمد فرمایا ہے جب سے میں مولا توجہ فرما رہے ہو جب سے میں مولا تب سے صرف علی مولا نہیں فہازا یہ علی مولا توجہ فرما رہے ہو سری ہلا دے ہو ویر پتہ تے لگے جاگ دے پہ ہو. اچھا کائنات دے وارث رسول تسی فرما رہے ہو جب سے میں مولا تب سے علی مولا. بادشاہ ابو الحسن دی تے عقل شعور معرفت بہت تھوڑی ہے لوگ تے بڑے معرفت آلے نے تسی آدھے ہو جب سے میں مولا. اچھا مالک اگر غدیر دی بات نہیں علی دی ولایت پھر بات ہے کدوں دی خوشوں کے وصول کرنا غیب چو آواز ہے ابو الحسن جھلا نہ بن اے بات الست دیئے غدیر چ یاد کروائی گئی. بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ. علی دی ولایت بات الست دی ہے غدیر چ یاد ہاں نہیں کروائی. کائنات دے وارث رسول تسی فرما رہے ہو جب سے میں مولا پھر بات کدوں دی. اچھا میں ویک رہا کچھ بزرگ چہرے بھی تشریف رکھ دیں شہباز جی حضور ساڑھی بہت بڑی کمال ہستی اس دنیا تو پردہ کر گئی اظہر حسن زیدی صاحب نام سنے اظہر حسن زیدی صاحب بسم اللہ بابا جی. انہاں کلوں کسے بندے پوچھ لیا کہ قبلہ مولا علی کب سے تھے انہاں مسکرا کے فرمایا جب کب بھی نہیں تھا. یار جنہوں سمجھ آ رہی ہوتے بولو کیوں پریشان بیٹھے ہو حضور. علی والیاں دا مجمع کمال چہرے میرے سامنے تشریف فرماؤ جب سے میں مولا تب سے یہ علی مولا. توجہ ہے آپ جی ہیں بھائی آپ جی ہیں. اچھا مالک تسی فرما رہے ہو جب سے میں مولا کوشش تے میں کرانگا کہ جتنے بیٹھے ہو ہم سفر ہو جاؤ تاکہ میں ولایت دے موتی جناب دی جھولی تک پہنچا کے دعا حاصل کر کے تے سفر جاواں جلدی ساتھ دینا حضور. میں معذرت بھی چاہواں گا ہو چارستان کے میں بعد اچ پڑھا لیکن میں انہوں نے گزارش کی تھی ہے کہ نوکری کا ہے کوشش ہے کہ چلو اتھے بھی ہو جائے تسی راضی ہو کہ جتنی بھی سنو گے اتنی جلدی میں مکمل کر دیاں گا حضور ساتھ دینا. مالک جب سے میں مولا بھائی ساتھ دیں رہنا تب سے یہ علی مولا. اچھا مالک پھر بات کدوں دی مرشد علی دی ذات ہے کدوں دی غیبی جو آواز ہے ابو الحسن جھلا نہ بنی کسے جاہل کلو علی دا نہ پوچھ لیں او بولو یار کسے مشرک کلو علی دا نہ پوچھ لیں. اچھا کائنات دے وارث رسول کہندے کلو پوچھا غیبی جو آواز آیا ابو الحسن پاکستان دی سرزمین اچ ملتان شہری ساڑھا ایک ملنگ رہندہ ہے جندہ نام ہے شاہ شمس تبریز.
کی نا ہے تھوڑی چپ تو میں گل کتوں کتھے لے آیا کی نا ہے شاہ شمس تبریز تیرے نیڑے پہندا ہے او دے کولوں ہی پوچھ لے کہ علی دی ذات کدوں دی ہے بندہ نہیں سید عقیدہ ہی بولے گا میرے سامنے کمال چہرے تشریف فرماؤ حضور میں ملتان دے پاس سے رخ کیتا میں کہا شاہ شمس تبریز بادشاہ تواڈے بارے حکم ہویا ہے تواڈے کولوں پوچھا مرشد علی دی ذات ہے کدوں دی میں نہیں پتا کون سمجھے گا کون ضائع کرے گا ملتان دے پاس جواب آیا ابو الحسن علی دا ملنگ تین دسنا چاہدا ہے آدم نہ بود علی بود کیا بات ہے یار کیا بات ہے نوح نہ بود علی بود موسیٰ نہ بود علی بود عیسیٰ نہ بود علی بود میں کہا شاہ شمس تبریز بادشاہ میں لاہور دی دھرتی تے جا کے فارسی پڑھی ہو سکتا ہے کسے نو سمجھ آئے گی کسے نو سمجھ نہیں آئے گی بات تے ضائع ہو گئی ملتان دے پاس تو جواب آیا ابو الحسن اگر علی دے ملنگ دا پیغام انج سمجھ نہ آیا پھر ان دسی تاروں نے ابھی آنکھ نہ کھولی تھی علی تھا شاباش 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 ہاتھ اچھے حیدری آپ جی ہیں بھائی آپ جی ہیں آپ کے کیا کہنے تواڈے سنن دے کیا کہنے آل محمد نہ ہتھانوں کسے کمینے دا محتاج نہ کرن طبیعتاں پریشان تے نہیں ہو رہی ہیں جی میں تو ایک قصیدہ شروع کر دے ماں لیکن میں اگلی سطر نہیں پڑھاں گا شاہ عباس میں جی سمجھاں گا کہ میں وہ جڑا حق ہے وہ رکھ گیا وصول کرنا تاروں نے ابھی آنکھ نہ کھولی تھی عقیدہ ساتھ دے رہے پھر بولنا تاروں نے ابھی آنکھ نہ کھولی تھی نہیں بولو تاکہ روح نو تسلی ہوئے تاروں نے ابھی آنکھ نہ کھولی تھی علی تھا نہ امن کا پیغام نہ ہولی تھی علی تھا داتا نہ دعائیں نہ جھولی تھی علی تھا اللہ کی زباں کن بھی نہ بولی تھی علی تھا تجھے حیدری تواڈی کیا بات ہے علی والیاں دی کیا بات ہے امام حسین بادشاہی نہ ہتھانوں کسے کمینے دا محتاج نہ کرن وصول کرو تے قصیدہ پڑھیے حضور اس تو زیادہ میں زحمت ہی نہیں دینا چاہ رہا بہت سونی عبادت کر رہے ہو علی فرمایا لوگوں پوچھو میں علی کو لوں جیندے متعلق رسول فرمایا جب سے میں مولا تب سے علی مولا پوچھو میں علی کو لوں میں علی زمینہ دے رستے آنا لو آسمانہ دے رستے بولو سادھی جی گل پڑھ رہے ہیں یار زمینہ دے رستے نالوں آسمانہ دے رستے اگلی بات میں ضرور پڑھنا چاہ رہا کسی ایک دی امانت ہوئے گی وہ دے کل پہنچ جائے گی سلونی دا لوگ ترجمہ کر رہے ہیں کہ علی فرمارن پوچھو میں علی کو لوں اس تو پہلے کہ میں علی دنیا چھوڑ کے چلا جاواں نہ میرا ویر ترجمہ نہیں ترجمہ ہے علی فرمارن پوچھو میں علی کو لوں اس تو پہلے کہ تسی ہلاک ہو جاؤ ہاں تجھے حیدری کلام علی دا جاری ہے پوچھو میں علی کو لوں وصول کرو تے قصیدہ پڑھیے حضور وصول کر دیو جڑے بیٹھے ہو جتنے بیٹھے ہو بہت مجمع ایک سلوات و آواز بلند مل کے پڑھنا نہیں دل مطمئن نہیں ہو رہا ذرا بلند آواز دلال پڑھو سلوات بھائی جان حضور مولا علی امیر المومنین فرما رہے ہیں پوچھو میں علی کو لوں سید جی حضور پوچھو میں علی کو لوں ہے ساتھ جی پڑھیے قصیدہ علی سے پوچھو 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 والا لوگ میں کتوں لے آوا چکے علی والے تشریف فرماؤ علی سے پوچھو علی سے پوچھو حضور علی سے پوچھو جس کے دل میں بھی ہو جو بات علی سے پوچھو پتہ نہیں کیوں پریشان بیٹھنے آیا ہاں سلامت رہیں کی احسان کرے گا میرے تے بندہ جے خوش ہو کے علی علی کرے گا آل محمد دی بارگاہ چ بندے نے عقیدے دا اظہار کرنے کمال چہرے میرے سامنے تشریف فرماؤ دو چاری بندے رہ گئے جنہ دے ہاتھ آل محمد دی ولایت دے اقرار اچ بلند نہیں ہوئے
میں تے سطر واسطے رک گیا او بہ جاؤ بہ جاؤ بہ جاؤ بہ جاؤ حضور بھئی میرے پاس ویکھنا میں تے سطر مکمل کر کے چہرے دی زیارت کرانگا کس بندے بات وصول کی تھی کون ضائع کر گیا علی امیر المومنین کائنات نال مخاطبوں کے گل کڑی کر رہے ہیں علی سے پوچھو علی سے پوچھو علی سے پوچھو علی سے پوچھو جس کے دل میں بھی ہو جو بات علی سے پوچھو کیسے بڑھتے ہیں یہ دن رات علی سے پوچھو میں علی والا جنہیں ہاتھ بلند نہیں بسم اللہ کر رہا میرے ویر کسی دی نظر نہ لگے کیا بات ہے یار کیا بات ہے سب کے جاما سب کوشش کر کے بولو یار حضور کیا بات ہے جی بسم اللہ کراں تو سانتے مقروض کر لے ابو الحسن نو کیسے بنتے ہیں یہ دن رات بولو خوش ہو گئے یار کیسے بنتے ہیں یہ دن رات غازی دے علماء دی قسم مجمع کھڑے ہوئیں توڑے چہرے کھل گئے میرا مقصد پورا ہو جائے گا کیسے بنتے ہیں یہ دن رات بولو حضور علی دا کلام جاری علی امیر المومن ہاتھ کھول کے بیٹھنا ناراض بھی نہیں ہونا ہاتھ کھول کے بیٹھنا ہاتھ ہینگ جوڑ پھر سوچے چرانا کہ پتہ نہیں ولایت دے اقرار واسطے اٹھن گے یا نہیں اٹھن گے بھئی موالی علی والے تشریف فرماؤ کمال چہرے علی دا کلام جاری شہباز جی علی امیر المومنین اپنے دوویں ہاتھ ہواچ بلند کیتے اپنی مشیت نال بھئی سر چاہو اپنے ہاتھ بلند کر کے اپنے ہاتھاں دے پاس سے ویکے علی مسکراونا شروع کی تھا بندہ کھڑا ہو گیا علی امیر المومنین کلام جو کر رہے ہو پھر اپنے ہاتھاں دے پاس سے ویکے مسکرائے کیوں ہو علی مسکرا کے اس بندے دے پاس سے ویکیا دن آمت اندساوا میں نے سورج کو جلایا ہے انہی ہاتھوں سے کیا بات ہے کیا کہنے مل کے بولنا یار کیا بات ہے جیو 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 حضور کیا بات ہے سلامت رہیں میری اوقات تو زیادہ داد اور دعا میرے مقدر نصیب چاری آپ جی ہیں بھائی آپ جی ہیں اے ہاتھ کسے کمینے دا محتاج نہ ہوئے جڑا ہاتھ آل محمد دی ولایت دے اقرار اچ بلند ہو رہے ہیں بھئی علی والے تشریف فرماؤ متا کوئی گمان کردہ ہوئے کہ ابو الحسن داد واسطے رک گئے نہ غازی دے علم دی قسم داد نہیں ہے دعا ہے جڑی میں سیدہ دی بارگاہ بطور سفارش پیش کرانگا رکھتے اگلی سطر واسطے گئے ہاں او بولے جدی روح تک بات پہنچے بندہ دے مولا کلام جو کر رہے ہو پھر اپنے ہاتھاں دے پاس سے ویکے مسکرائے کیوں ہو علی مسکرا کے اس بندے دے پاس سے ویکیا دینا میں تینڈ ساوا میں نے سورج کو جلایا ہے انہی ہاتھوں سے کہکشاؤں کو بسایا حضور کیا کہنے تُسے جی وہ والے محمد راضیوں میں ان کائنات دے وارث توانو ہمیشہ وسدہ رکھن ایک شیر صرف میں انجی سمجھو کہ علی دا کلام تمہیدن جناب دی خدمت تک پہنچائے جڑا قصیدہ میں ہن پڑھنا چاہ رہا ہوں کن پک گئے یہ گلاں سن کے کہ سیدہ دا وہڑا تے فضا جھاڑو پئی دین دی ہے وہ کوئی گل سمجھ آ رہی جے نہیں توانوں تو میں ویکھ ہی رہا اے میرے دو چار ویر بیٹھے نے میرا دل کے ذرا بیدار ہو کے سن لون اسی تے علی علی کریے تے فتوے لگ جاندے میرا ویر آل محمد دے منن والے ساڈی سمجھ وچ نہیں آ سکدے بولو انہاں دے منن والے ساڈیاں عقلاں تو بالا تر ہیں کن پک گئے سن دے کہ سیدہ دا وہڑے فضا جھاڑو پئی دین دیئے بطول دا وہڑے فضا برتن صاف کر رہی ہے بطول دا وہڑے فضا حسنین دے کپڑے دھو رہی ہے
کوئی قسم جے سید میرا مقصد پورا ہو جائے گا. داد نہیں منگ رہا ابو الحسن. انہاں ازاداراں تے ایک سوال ضرور ہے کہ جیڑا سہن تطہیر دے فضا صاف کی کر رہی ہے. کوئی سمجھ آ رہی ہے میں کی پڑھ رہا ہاں؟ جیڑا ویڑا ہی تطہیر دا ہے جناب فضا صاف کی کر رہے ہیں. اگر اے دائرہ توڑو تو میں ایک تعارف پڑھنا چاہ رہے ہیں جناب فضا دا. اگر وصول کرو تا میں پتہ نہیں کی سی دل لیکن میں ماحول ویکھ رہا کہ قیمتی بات اگر ضائع ہو گئی نا جی تو پھر گجنا والے پہنچنا ہے تو اتو تک میں ارمان لے کے جاواں گا. دل ہے کہ سادی جی بات جناب دی خدمت تک پہنچا دے ماں. ساتھ دیں دے وہ پڑھ دے ماں جناب فضا دا قصیدہ ہے علی والیاں دا ساتھ. شان فضا کی کوئی جان سکے گا کیسے, شان فضا کی کوئی جان سکے گا کیسے, شان فضا کی کوئی جان سکے گا کیسے, شان فضا کی سید جی پہلی تے سطر پہلا تے لفظ کیسے, اس نے توحید کے پردوں کی زیارت کی ہے. اوہ ہوئے ہوئے وہ بھی کوئی شیعہ ہے جس نو حجاب اللہ دا نہ پتا ہوئے, جس نو حجاب توحید دی خبر نہ ہوئے. بھئی یہ دا دعا میری اوقات تو زیادہ آ گئی لیکن اگلی سطر بندہ نہیں عقیدہ بولے گا کون فضا سب چیز کرے ہاں. شان فضا کی کوئی جان سکے گا کیسے, شان فضا کی کوئی جان سکے گا بات وصول کرنا. اس نے توحید کے پردوں کی زیارت کی ہے, اس نے توحید بات سمجھنا کے پردوں سر چاہو اور کی ہے, اس کو سعادت کی دہلیز کی نوکر نہ کہو, اس کو سعادت چلے خیال چھ بیٹھو یار کیوں نہ کہو, اس سے حسنین نے ماں جیسی محبت کی ہے. کیا بات ہے یار, سبحان اللہ. آدھی ہے حضور بہت شکریہ. ہاتھ اچھے حیدری جی. حضور تواڈی کیا بات ہے, تواڈے کیا کہنے, حق ادائی کر رہے ہو. اس کو سادات کی دہلیز کی نوکر نہ کہو, اس سے حسنین نے ماں جیسی بولو, اس سے حسنین نے ماں جیسی محبت کی ہے. توضیح نہیں, وضاحت نہیں, حضور ڈائریکٹ شعر پڑھنا چاہ رہے ہیں. پہلی بات کوئی ایک وصول کرے میرا مقصد پورا ہو جائے گا. پہلی بات ہر کوئی پڑھتا ہے, تاریخاں بھی دس دیاں کہ کسے بندے بھی جناب فضا تے اگر کوئی سوال کیتے تو جناب فضا قرآن دی آیت نال جواب دیتا. اے پہلی بات. دوسری بات اپنی جتی تخت تے رکھ کے بطول دے ویڑے چ آ گئی تے جھاڑو پہ دیں دیئے, برتن صاف پہ کر دیئے. نانا میرا ویر میار بلند کر کون فضا سرچز کر رہے ہیں. کب کسی اور کا ایسا نصیب دیکھا ہے, کب کسی اور کوئی سمجھے, کوئی سمجھے نصیب کیا دیکھا ہے. تو نے توحید کو کتنا قریب دیکھا ہے. بہت شکریہ بابا جی. ہاتھ جی ہیں بھائی, ہاتھ کسے کمینے دا محتاج نہ ہوئے. حضور بہت شکریہ. پھر داد واسطے میں نہیں رکیا. ایک سطر جناب دی امانت تے جڑے پیچھے رہ گئے وہ ہاتھ بدی کھڑا میرے پاس ویکھنا کون فضا سرچز کر رہے ہیں. کب کسی اور کا ایسا نصیب دیکھا ہے, کب کسی اور کا ایسا نصیب دیکھا ہے. تو نے توحید کو کتنا قریب دیکھا ہے, رلنا جڑے پیچھے رہ گئے ہو, توحید کو کتنا قریب دیکھا ہے. تیرے لہجے میں ہی قرآن نے گفتگو کی ہے, تیرے لہجے میں جڑے پہنچ گئے میں دے رہا سید کی ہے. تو نے جبریل سے خود بات
کی ہے تو مرحبا مرحبا سچو دو بدو کی ہے اپنی نالین کو جب تخت پہ رکھ کے آئے اپنی نالین کو جب تخت پہ رکھ کے آئے تو نے مخدومہ کی چوکھٹ پہ حکومت کی ہے کیا باتیں کیا کہنے حاجی سید حیدری بسم اللہ کراؤ بسم اللہ کراؤ بسم اللہ کراؤ جی آؤ جی بہت خوبصورت ذاکر بہت کمال پڑھنے والے ذاکر میرے بعد کمال بندے تشریف فرمان میری نوکری مکمل ہو گئی تواڈے چہرے کھل گئے میرا مقصد پورا ہو گیا لیکن میری ہون تک دی پڑھائی ایک پاسے میرا ہون تک دا پڑھنا ایک پاسے جناب فضا دی اے گل ایک پاسے بھئی ازاداراں دا ساتھ چاہی دے علی والیاں دا ساتھ چاہی دے کون فضا جاہل لوگ اس منبر تے کھڑے ہو کے جناب فضا دی رنگت بیان کر رہے ہیں فضا حبش دی وسطی جب بات ضائع نہ کرو تے پڑھا فضا حبش دی وسطی رنگ دی کالی میں اس جاہل نو آدھا بی بی دی رنگت بیان کر رہے ہیں اپنے عقیدے نو سنبھال عرب دے رواج دے مطابق جدو اے بی بی بطول دے ویڑے چ داخل ہوئی اس بی بی دا چہرہ اتنا روشن ہائی بطول نو آکھنا پیا یہ فضا ہے حضور کیا باتیں حضور کیا کہنے کون فضا سرچرز کر رہے ہیں سامنے فضا کے خورشید سب کو ماد لگے سامنے فضا بات سمجھنا دات میں مانگی نہیں رہا بات سمجھنا بھئی اس جاہل نال میں گل کر رہا جڑا بی بی دی رنگت بیان کر دے کہ بی بی رنگ دے کالے میں آدھا اپنے عقیدے نو سنبھال اس سورج دی روشنی اس بی بی دے اگے ماند ہے بھئی لاہور دے پڑھے لکھے چہرے تشریف فرما ایک محاورہ جڑا بچیاں نومی یاد ہے 4 چن لگ جانا بولو 4 فلانے کام کیتا ہے وہ 4 چن لا چھڑن بھئی قسم سخی عباس یہ محاورہ جو میں پڑھن لگا اے دے تو علاوہ کیتے فتی نہیں باندھا کون فضا سرچرز کر رہے ہیں سامنے فضا کے خورشید سب کو ماد لگے سامنے امتحان ہے اگلی باتیں خورشید سب کو ماد لگے اس کی جھولی کو ولایت کے 4 چاند لگے اس کی جھولی کیا کہنے سچ آؤ یار سچ آؤ چاند لگے سہر زہرا میں شب و روز طواف فضا سہر زہرا میں شب و روز طواف فضا اور عصمت کے قرآن پر ہے غلاف فضا مرحبا مرحبا جس جگہ سیدہ فضا نے نچوڑا دامن جس جگہ سیدہ فضا نے نچوڑا دامن عرش والوں نے وہاں کے طہارت کی ہے حسین راضی ہو گئے شبیر راضی ہو گئے حضور آل محمد تو انوستہ رکھن کائنات دے وارث راضی ہوں میں سونی نوکری ہو گئی ایک کلام میں اور پڑھنا چاہ رہے ہیں ساتھ دیں دے ہو دیکھو ہر گل ہر مجمع واسطے نہیں ہوندی آج میں جناب دا امتحان لینا چاہ رہے ہیں چونکہ بات مصائب دے رنگ بہت پڑھی گئی ہے جی بابا جی اس ایک لفظ ایسا ہے فضائل دا کہ جس فضائل دی کائنات بند ہے اگر وہ لفظ سنو تو میں سناواں پھر منت ہے کہ بات مصائب دے رنگ پڑھی گئی لیکن ایک لمحہ ذرا جذبات تے کنٹرول رکھو گے تو میرے واسطے پڑھنا آسان ہو جائے گا بات بہت قیمتی ہے سید جی 3 دن قافلہ آل محمد دا 3 دن شام دے باہروں رکیا تیسرے دن مولا سجاد دے ہتھا تے خط آ گیا کہ قافلہ بازار ہی چاہے غازی دے علم دی قسم کوئی ایک وصول کر لوے میرا مقصد پورا ہو جائے گا مولا زین العابدین دے ہتھا تے خط آیا کہ قافلہ بازار ہی چاہے تو مولا سجاد فرمایا اماں
آپ اس بازار میں مقتل دا جملہ پڑھ رہا جی، اماں آپ اس بازار میں داخل ہوں تو علی دی بیٹی فرمایا سجاد بیٹا اس بازار کا ماحول تو دیکھو، میں کیسے اس بازار میں داخل ہو جاؤں؟ تو مولا زین العابدین فرمایا اماں آپ اس بازار میں داخل کیوں نہیں ہوتے؟ آپ تو مثل اللہ ہر جگہ موجود ہیں۔ توجہ فرما رہے ہو؟ اماں جیسے اللہ ہر جگہ موجود ہے آپ بھی تو ایسے موجود ہیں۔ قافلہ بازار اچایا، یزید دا دربار تخت تے بیٹھا وے کیا دے اگر میرے اختیارات من لیندے تے آل محمد نال انج نہ ہوندا۔ علی دی بیٹی فرمایا کینے تیرے اختیارات؟ آدھا بی بی میرے اختیارات میں دربار میرا حسین دا سر نو کے نیزہ تے توڑے سراتے چادرہ نہیں۔ علی دی بیٹی فرمایا اتنے اختیارات پہ دستے جڑا تیرا دربار ہے نا، دربار اس دن در روشندان بنے ہوئیں جنہ چو ہوا پہ گزر دیئے، اے ہوا میں زینب نو تکلیف پہنچا رہی ہے، اگر تو اختیارات رکھ دیں پھر اے ہوا روک، باز آیا تو نہیں کرو گے؟ نہیں تو میں تھے مکا دینا حضور جے خوش ہو کے وصول کرو تے سطر پڑھنا چاہ رہے ہیں، اگر تو اختیارات رکھ دیں پھر یہ ہوا روک کے وکھا۔ سید جی گھبرا گیا تخت بیٹھا اور تاریخاں دس دین شام دے دربار چنا کئی دفعہ بے وقتی اذان شروع کی تھی، یعنی مولا زین العابدین خطبہ دیتا انہا بے وقتی اذان شروع کر لے، حسین دی بیٹی کلام کیتا انہا بے وقتی اذان شروع کر لے۔ بی بی فرمایا اختیارات رکھ دیں، ہوا روک کے وکھا، گھبرا گیا پریشان ہو گیا، جڑا بزا ہر مؤذن کھڑا ہی نا او دے پاس سے اشارہ کر کے دے جلدی اذان شروع کر، ایک کھڑا ہوئے منہ کھولے کہ میں اللہ اکبر رکھا اجے بولیا نہیں۔ علی دی بیٹی فرمایا اسکت، خاموش، توجہ ہے۔ میں خیبر خندق سفین میں راج داد دی لوڑ ہوئے تے میں کوئی بھی علی دا قصیدہ پڑھا ڈھیر داد مل جائے گی، لیکن آج تسی امتحان لیندے ہوگے تو میرا دل چاہ رہا ہے کیوں نہ میں آج عقیدے دا امتحان لے لواں۔ علی دی بیٹی فرمایا خاموش۔ حضور خیبر خندق سفین میں راج بستر تے سمنا علی دا ابو الحسن نہیں پڑھنا چاہ رہا، اگر اے عظیم مجمع ساتھ دے وے میرا دل چاہ رہا ہے میں علی بیٹی دے اختیارات نہ پڑھ دے ماں، بولو یار۔ علی دی بیٹی فرمایا خاموش، وہ جڑی خاموشی ہو گئی، وہ جڑا منظر بنیا، اگر اہل ولائے ساتھ دے منتے سطر پڑھ دیئے حضور۔ خدا کی زبان سے جو خاموش نکلا صدائش تک بے زبان ہو گئے ہیں۔ مرحبا مرحبا، پہلی سطر تے اتنی داد حضور میں بہت مطمئنہ پریشان نہیں ہو جاونا کہ ابو الحسن پہلی سطر یہ ڈاڈی پڑھ رہے ہیں کہ خدا کی زبان تو پریشان نہیں ہونا۔ تاریخاں بھریاں پئیاں، علی دی بیٹی جدوں کلام کیتے علی دے لہجے چ کیتے تو علی دا لہجہ لسان اللہ نہیں، بولو تا صحیح یار۔ خدا کی زبان سے جو خاموش نکلا صدائش تک بے زبان ہو گئے ہیں، خدا کی زبان سے جو خاموش نکلا صدائش تک بے زبان ہو گئے ہیں۔ جلالت یہ لہجائے حیدر کی دیکھو کہ کن کی حقیقت عیاں ہو گئے ہیں۔ کیا کہنے یار، کیا کہنے، کیا کہنے، کیا کہنے۔ ہاں تجھے حیدری جلالت یہ لہجائے حیدر کی دیکھو کہ کن کی حقیقت، ہائے جڑے سمجھ رہے ہو میں داد دے رہا، کن کی حقیقت عیاں ہو گئی۔ علی دی بیٹی فرمایا خاموش، سیدہ فرمایا خاموش۔ شاہ باسویر انج ہویا نہیں کہ اہل معرفت بیٹھے ہوون، علی والے بیٹھے ہوون تے پہلی سطر ضائع ہو گئی ہوئے، بڑے کمال چہرے بیٹھے ہو، توجہ دا امتحان۔ سیدہ فرمایا خاموش، علی دی بیٹی فرمایا خاموش۔ بھئی کیسی خاموشی ہو گئی، سچ کر رہا، خدائی خاموشی میں ڈھلنے لگی ہے۔ سر ہلا رہے ہو، جاگ دے بھی پہ ہو، پھر سر ہلا رہے ہو، جڑے بول سکتے ہو بولنا۔ میں کہہ علی دی بیٹی فرمایا خاموش، جاگنا۔ سیدہ فرمایا خاموش۔ بھئی منظر کیڑا بنیا، سر چل کر رہا، خدائی خاموشی میں ڈھلنے لگی ہے کہ ہر شے کی فطرت بدلنے لگی ہے، خدائی
پتہ نہیں کیوں چپ بیٹھے ہو یار لگی ہے کہ ہر شے کی فطرت بدلنے لگی ہے یہ آب رواں شور کرتا نہیں ہے ہوا بھی دبے پاؤں چلنے لگی ہے کیا بات ہے کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے بہت مہربانی ویرو جی میں حیدری بہت مطمئنہ میں کیا لیدی بیٹی فرمایا خاموش فطرت بدل گئی یعنی پانی چل رہا ہے آواز کوئی نہیں توجہ فرما رہے ہو ڈھول تے چوٹ لگ رہی ہے آواز کوئی نہیں لکھاں دا ہجوم کوشش کر رہے ہیں ساڑا شور بلند ہوئے بی بی دا آواز چھپ جائے اے شور کریں دن پر آواز کوئی نہیں بھائی سمجھنا علی دی بیٹی فرمایا خاموش سیدہ فرمایا خاموش بھائی فطرت کی میں بدل گئی سرچز کر رہے آپ کوئی درد سے بھی سسکتا نہیں ہے کیا کہنے میں بہت مطمئنہ نہ چہرہ تو عبادت پڑھ رہا ہے ابو الحسن بھئی میں ویکانگا دعوائے کہ آل محمد نو منن والا بیٹھا ہویا جدا دعوائے کہ میں منن والا حضوروں کی میں نہیں بولے گا علی دی بیٹی فرمایا خاموش فطرت کی میں بدل گئی سرچز کر رہا کوئی درد سے بھی سسکتا نہیں ہے کوئی موت کی چیخ لیتا نہیں ہے مرحبا 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 حضور رک جانا بہت مطمئنہ میری اوقات تو زیادہ داد اور دعا میرے مقدر نصیبے چاہ گئی لیکن چیلنج کر کے ابو الحسن گل کر رہے ہیں بھرے مجمع جو بابا جی ہن بولے گا او ہی نہیں کہ جس نو فطرت ہی سمجھے چ نہیں آندی علی دی بیٹی فرمایا خاموش فطرت کی میں بدل گئی سرچز کر رہے آپ کوئی درد سے بھی سسکتا نہیں ہے کوئی موت کی چیخ لیتا نہیں ہے کوئی درد سے بھی سسکتا پتہ نہیں کون چپ روے گا جے گل سمجھ آ گئی سید موت کی چیخ لیتا نہیں ہے قسم سے خاموشی کی حد ہو گئی ہے جو پیدا ہوا ہے وہ روتا نہیں ہے آئیاں چہلم کرن بھراوادہ دو لفظ پڑھا گا جی بہت زیادہ پڑھ گیا سونی عبادت ہو گئی اگر کوئی لگدہ جنازے تے نہ پہنچ سکے نا بابا جی اگر کوئی لگدہ کلاں تے ستویں دے دسویں دے ختم تے نہ پہنچے چہلم ایسی رسم ہوندی ہے جڑا لگدہ ہوئے او شامل ضرور ہوندے آئیاں چہلم کرن بھراوادہ تے ترائے بہنی قید نبھا کے بہو آکھیاں لتھیاں محملاتوں اکبر دے شہر چ بھلا ہوئے جنہ دی ہائے نکلی شلا اپنے غماج کدی نہ رو میں جا مکان دے بھلا ہوئے آئیاں چہلم کرن علی اکبر دا تے ترائے پھپیاں قید نبھا کے بہو آکھیاں لتھیاں محملاتوں اکبر دے شہر چ مرحبا مرحبا صدقے بس مکامل لگا جی ہو گیا پرسا رو پہ ہو گئی مکان میں ہی نہیں سمجھا سکیا بیٹھے تھے آزاداروں سارے بیٹھے تھے سارے مکانیوں میں نہیں سمجھا سکیا جو کہڑی بی بی سال بعد ویردہ چہلم کرن آئیے ولی وطن تے باج بھراوان دے تے شہزادی شرم و حیادی بہو دیر تائیں رہیے وین کریں دی گل لاؤ کے قبر بھرا مرحبا 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 مرحبا
صدقے 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 جنہ دی توجہ آئی انہ دی آنکھی وس پئیاں بہت مطمئنہ بہت سوہنا پرسا پیش کر رہے ہو حسنین دی اماں قبول کرے پھر میں ہی نہیں سمجھا سکیا حضور میں ہی نہیں سمجھا سکیا جو کہڑی معظم ہے مقدمین ذاکرین ایک تعارف بیان کریں دے ہوندے ہیں کوئی کمال لفظ نے عبادت ہو جاندی اگر لفظ سمجھ آ جائے اگر اجاں سمجھ نہیں آئی جو کہڑی بی بی مقدمین فرمیں دے ہوندے ہیں عمران دی پوتری نوح جعفر دی ولی وطن تے نسل مکا کے تے آئی بھائن 18 ویران دی آئیے پہ کامار آدھی رہی ہے میری طاقتار بھی رو دی آئی کلی ولی ویدیاں